او بھائی مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ او بھائی میں نے آپ سے پوچھا کتنا آئی ایم ناٹ ہیونگ اے کنورسیشن کہ ڈاکہ بنا دیا جائے گا پاکستان کو انتخاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ وزیراعظم اور صحافی کے درمیان شدید قسم کی تکرار۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ پاک ووٹرز کو ووٹ کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ لیٹ سے سویڈن میں 6.5 ملین کی پاپولیشن ہے، وہاں پہ ان کو 10 سے 12 دن لگے تھے کاؤنٹ کرنے میں 2018 میں۔ انڈونیشیا میں آلموسٹ 1 مہینہ لگا تھا۔ ہمیں کتنا لگا کسی کو پتہ؟ اور آپ سب کہتے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے۔ میں پھر پوچھ لیتا ہوں یہاں پہ فارن جرنلسٹ، ڈز اینی ون نو ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک ٹو کمپائل the results in 2024 Pakistan's election, in which most of the potent questions are about rigging? نہیں میں اگر فگر ہے تو مجھے بتا دیں سر. آئی ایم آسکنگ اباؤٹ اے فگر. ڈو یو ہیو دا فگر؟ اوکے 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 اوکے. No, I'm not having a conversation. Let's we'll go. Just او بھائی مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ او بھائی میں نے آپ سے پوچھا کتنے گھنٹوں میں ہے، سوال کا جواب نہیں ہے۔ او میرے بھائی نہیں ہے نا کسی کے پاس، اب کیوں اس پہ آپ اتنے غصے میں آ رہے؟ وہ دیکھیں فارن جرنلسٹ نہیں غصے میں آ رہے ہیں۔ میں نے ایک سمپل سا سوال پوچھا کہ وہاں پہ اتنے عرصے میں ہوا ہے، ہمارے ہاں اس وقت کتنا وقت لگا ہے کسی کو پتہ ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ 36 گھنٹے میں 36 آورز میں یہ کمپائل ہوئے۔ 2018 میں ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو، پھر میں بتا دیتا ہوں، 66 آورز میں ہوئے تھے، 66 گھنٹے میں۔ جب کتنے پولنگ سٹیشنز تھے آپ کے خیال میں؟ 92,000. چلے میں خود بتا دیتا ہوں، فگر نہیں ہوگا لوگوں کے ذہن پہ۔ 92,000 پولنگ سٹیشنز تھے، اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا تھا کہ کلسٹر بنایا جائے گا، وہاں پہ ان کو سیکیورٹی وہیکل پرووائڈ کی جائے گی، اور وہ RO کے آفس تک لے کر آئیں گے۔ اس سے پہلے کاؤنٹنگ ہونی تھی۔ آخر ان تمام چیزوں کے لیے وقت نہیں لگنا تھا۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کئی جگہ لوگ جو ہے وہ اپنے پٹیشن وغیرہ میں بھی گئے ہیں۔ آج بھی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں علم میں آئی ہیں کہ کچھ لوگ احتجاج کی آڑ میں 9 مئی کی طرز کے کچھ واقعات دہرانے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے۔ اس طرح کی کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ڈاکہ بنا دیا جائے گا پاکستان کو انتخابات کے نتائج کے حوالے سے، تو اس پہ حکومت کانشیس ہے؟ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ایسی کچھ چیزیں علم میں ہیں؟ ذرا بتائیے گا قوم کو۔ دیکھیں یہ ایک انتہائی بیہودہ انالوجی ہے کہ ڈاکہ بنا دیا جائے گا، اور نہ اس طرح کے کسی کے پاس الحمدللہ کیپیبلٹی ہے، نہ اس طرح کی کسی کی کیپیسٹی ہے۔ یہ محض وہ جو ایک چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے۔ مجھے 2018 میں بھی ڈاکہ کی باتیں یاد ہیں۔ ٹی وی پہ لوگ کہتے تھے کہ جناب اگر آپ نے PMLN اس وقت کا ایشو تھا کہ مینڈیٹ نہیں دیا تو یہ بنگلہ دیش کی یاد تازہ ہو جائے گی اور ڈاکہ بن جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا وہ 5 سال نہ ڈاکہ بنا، نہ اسلام آباد رہا، اور الحمدللہ رہ گئی۔ یہ ریٹرکس ہوتی ہیں۔ پاکستان ایک بہت مستحکم دفاعی انداز سے، سوسائٹی کے انداز سے ایک ملک ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اس طرح کی بےہودگی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ باقی دنیا بھی بڑی ویجیلنٹ ہے، اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تجزیہ نگار اور رپورٹر اور تبصرہ نگار بعض اوقات بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس طرح کی گفتگو فرما دیتے ہیں جس کی جو بنتکی ہوتی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ باقی اگر رائٹرز ہوں گے جو رائٹس کی طرف جائیں گے، ان کو اکارڈنگ ٹو لا ڈیل کیا جائے گا۔ پیسفل پروٹیسٹ لوگوں کا حق ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ ابھی بھی ہوگا، یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ نہیں جی لوگ
احتجاج بھی نہ کریں. تو یہ ہم فیشزم کی طرف جا رہے ہیں. کیوں نہ کریں؟ اگر لوگوں کو کسی نقطۂ نگاہ پہ اعتراض ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی ڈیموکریسی میں آواز بلند کرتے ہیں، وہ پلائی کارڈ اٹھاتے ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. لیکن اگر یہی پیسفل رویہ توڑ پھوڑ کی طرف چلا جائے، لوگوں کی زندگیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چلا جائے، معاشی جو پہیہ ہے اس کو روکنے کے طرف گامزن ہو، یہ انارکی کی صورتحال اور کیاس کی صورتحال ہوتی ہے. اس کو کوئی بھی حکومت اجازت نہیں دے سکتی، نہ ہم دیں گے. کٹنگ اٹ شارٹ کہ ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی احتجاج کا حق ہے، لوگ کرتے رہیں احتجاج. It is all reported by foreign media internationally, local organizations, even election observers. They did report about some of the irregularities that did take place. And then the late transmission of results by the returning officers. And those who lost, they alleged that these Form 45 and 47 were allegedly tampered and they were made to defeat. So actually you are the caretaker Prime Minister, and many times you said that it was your mandate to hold these elections. So who was actually responsible for these type of things that did take place, including late transmission of results? And sometimes the returning officers, they did speak that they were under timid. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب سے سینئر صحافی کا انتہائی سخت سوال. پہلے تو ٹھیک ٹھاک تکرار ہوئی، آپ نے دیکھا یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا ماحول بنا دیا حال کا. حال کے اندر پرائم منسٹر روکتے رہے، لیکن صحافی نے اس کے باوجود اپنا سارا سوال مکمل کیا الیکشن کے حوالے سے. خاص طور پر کہا کہ الیکشن کے اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک رزلٹ سامنے کیوں نہیں آئے؟ کیا یہ واضح الفاظ میں دھاندلی نہیں ہے؟ جس پر وزیراعظم نے کچھ ملکوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان ملکوں میں رزلٹ کتنی دیر کے بعد آئے. پھر پاکستان کا جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ تقریباً 66 گھنٹوں 66 گھنٹوں کے بعد رزلٹ آیا تھا. معذرت کے ساتھ بھول گیا میں. تو اس کے علاوہ ناظرین اکرام، ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کے حالات یہ ہیں اور بتا رہے ہیں لوگ کہ پاکستان کو ڈھاکہ بنا دیا جائے گا. اللہ ایسی آفات سے، اس طرح کے حادثوں سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. جو یہ بات کر رہے تھے صحافی، میرے خیال سے اس کے متعلق سوچنا بھی خدا کسی کو اتنی توفیق ہی نہ دے. میں تو یہ الفاظ استعمال کروں گا. بہرحال یہ سوال کیا گیا صحافی کی جانب سے، اور جواباً جو پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ کسی کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر سکے، کوئی سوچ بھی سکے اس طرف. 2018 میں بھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی، اور اسلام آباد ہے، ڈھاکہ ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت اسلام آباد ہی رہے گا، پاکستان ہی رہے گا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.